بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ کہانی ان عظیم حکمرانوں میں سے ایک کی ہے جنہوں نے صرف میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جھنڈے گاڑے، بلکہ اپنی حکمت ایمان اور خدمت خلق کے لیے بھی یاد رکھے جاتے ہیں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے ان کے دل کی گہرائیوں اور عقل کی گہرائیوں کو عیاں کیا ہے۔ ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاہی محل کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں قلم تھا اور وہ ایک خط تحریر کر رہے تھے۔ خط مکمل کرنے کے بعد اسے طے کر کے اپنی جیب میں رکھا اور اپنے قریب تلوار اور خنجر کو تیار کیا۔ اپنے شاہی لباس کو تبدیل کر کے ایک عام آدمی کا لباس زیب تن کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ سلطان کے قریب ساتھی علی بن سفیان نے پوچھا، حضور، یہ رات کے وقت کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سلطان نے جواب دیا، علی، یہ سفر ایسا ہے جہاں میرا تنہا جانا ہی مناسب ہوگا۔ میرے لیے دعا کرنا اور صبح تک میرا انتظار نہ کرنا۔ یہ کہہ کر سلطان نے تیزی سے اپنے گھوڑے کی باگیں تھامیں اور رات کے اندھیرے میں نکل گئے۔ سلطان کو اس خفیہ سفر میں کئی جنگلات، گاؤں اور دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑا۔ راستے میں بارش کی وجہ سے کیچڑ نے ان کی رفتار کو سست کر دیا تھا، لیکن ان کے ارادے مضبوط تھے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک غار کے قریب پہنچے۔ سلطان نے غار کے دہانے پر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندر سے ایک بزرگ کی آواز آئی، وعلیکم السلام، اے میرے سلطان، اندر تشریف لائیے۔ یہ بزرگ ایک رازدار شخص تھا جو سلطان کو اہم معلومات اور خبریں فراہم کرتے تھے۔ سلطان نے ان سے ملاقات کی اور اہم معاملات پر گفتگو کی۔ بزرگ نے انہیں رات وہاں قیام کرنے کا مشورہ دیا، لیکن سلطان نے کہا، ہر لمحہ قیمتی ہے، مجھے آگے بڑھنا ہوگا۔ سلطان نے اپنی راہ لی اور رات بھر سفر جاری رکھا۔ سلطان چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ بستی کے قریب ایک بڑا مندر تھا اور اس کے آس پاس سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بستی میں کسی کے پاس رات گزاریں گے۔ جب سلطان بستی میں داخل ہوئے تو ان کا گھوڑا ایک بوڑھی عورت کی جھونپڑی کے سامنے جا رکا۔ بوڑھی عورت گھوڑے کی آواز سن کر باہر نکلی اور کہا، اے مسافر، میں ہر گزرنے والے مسافر کی مہمان نوازی کرتی ہوں، آپ بھی میرے پاس قیام کریں۔ سلطان، جو ایک عام مسافر کے بھیس میں تھے، عورت کے ساتھ جھونپڑی میں چلے گئے۔ عورت نے سلطان کے لیے کھانا تیار کیا اور انہیں پیش کیا۔ باتوں کے دوران سلطان نے محسوس کیا کہ یہ عورت بہت پریشان ہے۔ سلطان نے پوچھا، اماں جی، آپ اتنی فکر مند کیوں ہیں؟ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا، تم نے سمندر کے کنارے اس مندر کو تو دیکھا ہوگا۔ ہماری بستی والوں کا عقیدہ ہے کہ اس مندر میں ہر سال ایک شیطان آتا ہے اور ایک کنواری لڑکی کی قربانی لیتا ہے۔ اس سال میری بیٹی کا نام نکلا ہے اور کل شام اسے اس مندر میں بھیج دیا جائے گا۔ اگر ہم نے قربانی نہ دی تو شیطان ہماری بستی کو تباہ کر دے گا۔ یہ سن کر سلطان حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، اماں جی، مسلمان ہو کر ایسی کمزور ایمان کی باتیں کرنا شرم کی بات ہے۔ شیطان کبھی انسان کا خون نہیں پیتا۔ آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بوڑھی عورت نے کہا، مسافر، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ بستی والے ہمیں بھی مار ڈالیں گے۔ سلطان نے عورت کو تسلی دی اور کہا، آپ مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ میں بٹھا دیں، میں آج رات اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا کہ آخر اس مندر میں کیا ہوتا ہے۔ عورت نے پہلے انکار کیا، لیکن سلطان کی باتوں سے مطمئن ہو گئی۔ اس نے سلطان کو گھونگھٹ میں بٹھایا اور بستی والوں نے انہیں مندر لے جا کر چھوڑ دیا۔ سلطان نے مندر کے اندر جا کر وضو کیا، نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ پوری رات گزر گئی لیکن کوئی شیطان نہ آیا۔ صبح بستی والوں نے دیکھا کہ بوڑھی کی بیٹی زندہ ہے تو وہ حیران ہو گئے۔ وہ مندر کی طرف بھاگے تاکہ معلوم کریں کہ وہاں کیا ہوا۔ جب وہ مندر پہنچے تو انہوں نے سلطان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پایا۔ سلطان نے انہیں بتایا، یہ سب تمہارے خوف اور غلط عقیدے کا نتیجہ ہے۔ کوئی شیطان نہیں آتا، بلکہ لڑکیاں اپنے خوف کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ آج کے بعد اس بستی میں کسی کو قربانی کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔
بستی والے سلطان کی بہادری اور حکمت سے متاثر ہوئے اور پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، میں تمہاری سلطنت کا حاکم سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور سلطان کی تعریف کرنے لگے۔ سلطان نے انہیں نصیحت کی کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، انہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت، دلیری اور اللہ پر یقین کی ایک مثال ہے، جو ہمیں زندگی کے ہر لمحے اللہ پر توکل کرنے کا درس دیتی ہے۔